الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لا مقام محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا. صدیق عکس حسن کمال محمد اس فاروق ذل جاہو جلال محمد اس عثمان ریائے شمع جمال محمد اس حیدر بہار باغے خصال محمد اس اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد اس. انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کے سامنے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء سیدنا حضرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کے پیارے نواسے کربلا کے میدان کے اندر اپنے 71 رفقا کے ساتھ شہید کیے گئے. یہ وہ داستان ہے جو بڑی ہمتوں کی داستان ہے، بڑی جرأتوں کی داستان ہے، بڑی شجاعتوں کی داستان ہے اور یہ داستان عالم اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ مشہور ہے کہ اس داستان نے اسلام کو کربلا کے میدان کے اندر زندہ نہیں فرمایا بلکہ عالم اسلام کے کونے کونے کے اندر کربلا کے واقعہ نے دین اسلام کو زندہ اور حیات بخشی، زندہ اور جاوید فرما دیا ہے. اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور کسی شاعر نے اپنا نذرانہ عقیدت امام علی مقام اور آپ کی اہل بیت اور آپ کے رفقا کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں.
زینب کے پاس دو لال تھے وہ بھی دونوں، زینب کے پاس دو لال تھے وہ بھی دونوں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری کا دور جو ہے، جب یہ دور شروع ہوتا ہے تو یہ کربلا کے واقعہ کی یاد دلاتا ہے۔ میرے امام علی مقام سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ اور جلیل القدر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں۔ ایک پیغام آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، ایک قاصد آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ ولید بن عتبہ وزیر مدینہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو تمام دوستوں نے کہا کہ اس وقت عشاء کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اس وقت ولید بن عتبہ وزیر مدینہ کو ہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ تو باقی دوستوں نے جب یہ بات کی تو امام علی مقام نے اپنی فراست سے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ معاویہ جو ہے ان کا وصال ہو گیا ہے، اور یزید نے اپنی بیعت کے لیے ولید بن عتبہ کو لکھا ہے گورنر مدینہ کو کہ وہ ہم سے ہماری بیعت لے۔ تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اکیلے نہیں جائیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے 14-15 رفقا کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا اگر میری آواز اونچی ہو تو تم دارالعمارت کے اندر آ جانا، اور اگر یہ ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر تم باہر ہی ٹھہرنا۔ آپ جب ولید بن عتبہ کے پاس گئے تو ولید بن عتبہ نے امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی اور کہا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، آپ جو ہیں وہ یزید کی بیعت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیعت کا کیا طریقہ ہے؟ ولید بن عتبہ سے آپ نے بڑی جرأت، شجاعت اور ہمت سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ بیعت ایسے نہیں ہوتی، اور میرے جیسا آدمی ایسے رات کی تاریکی میں تنہائی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر بیعت کی دعوت دیتے ہو تو پھر خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرو۔ وہ بیعت جس طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی، اعلان ہوا تھا، اور مسجد نبوی کے اندر بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، مکہ المکرمہ کے اندر بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، اور پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تھا تو پھر بھی مسجد نبوی کے اندر بیعت ہوئی تھی۔ پھر جب سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین کا دور خلافت آیا تھا پھر بھی مسجد کے اندر بیعت ہوئی تھی، اور پھر جب میرے بابا مولا کائنات کا دور خلافت آیا تھا اس وقت بھی مسجد کے اندر بیعت ہوئی تھی۔ اگر بیعت کروانی ہے تو اعلان کرو، اعلان یہ بات ہوگی، اور پھر میں دیکھوں گا کہ بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اس وقت آپ کے پاس مروان بن حکم، یہ بدبخت تھا، یہ مشیر تھا، یہ موجود تھا۔ اس نے کان میں کوئی بات کہی، امام علی مقام نے بات سن، اس نے سرگوشی کی کان کے اندر، تو میرے امام علی مقام نے فرمایا او مروان، او ابن مرجانہ، تو یہ کہتا ہے کہ اب امام حسین کو یہاں سے جانے نہ دینا، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ فرمایا آپ آئے، تجھے میں جرأت اور بہادری دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے حسین کو ہیبت اور شجاعت جو ہے وہ عطا کی، جس کو اللہ کے محبوب دونوں جہاں کے سردار ہیبت اور شجاعت عطا فرمائے، اور جن کی گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، اور جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے ہیں، ان کو دنیا اور دنیا کے بادشاہوں کی سے ڈر کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے امام علی مقام نے شیر کی گرجدار آواز کے اندر ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم کے ساتھ بات کی، اور میرے آقا و مولا حسین ابن علی واپس آ گئے، اور آ کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا
کہ یہ بات ہوئی ہے اندر. تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہم عراق سے، کوفہ سے، ہم مکہ سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں. پھر جب جیسے لوگ بولیں گے، جیسے بات طے ہوگی ویسے کریں گے. تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مروان بن حکم تو پہلی جنگ کے لیے تیار ہوا کرا ہے، تو میں وہ مہنگا ہوں، میں وہ بکرا، میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مہنگا ذبح ہوگا جس کے خون سے اور اس کے وجہ سے لوگوں کے خون سے مدینہ منورہ کی گلیاں جو ہیں وہ رنگین ہوں گی، سرخ ہوں گی. آپ نے اپنے رفقا سے مشورہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں مدینے کو چھوڑ دینا بہتر سمجھتا ہوں. مدینے پاک کی حرمت کے باعث امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے اپنے رفقا اور کچھ دوستوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا اور پھر اپنے نانا جان کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوئے اور جا کر اپنے فضائل و مناقب عرض کیے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حسین جو آپ کی کندھوں پہ سواری کرتا تھا، یہ جس کی تربیت آپ نے فرمائی ہے اور جس کا بچپن مدینہ منورہ کی گلی میں گزرا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ سے جدا ہو رہا ہے اور یہ آپ کا حسین جو ہے یہ کربلا میں جا کر اور کربلا کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ میری شہادت ہے. تو یہ تقدیر مجھے اب جو ہے اور وقت مجھے جو ہے یہ یہاں سے لے جا رہا ہے. میرے امام علی مقام روضہ انور میں گئے، اندر قبر مبارک سے لپٹ کر روئے، اپنے دل کا وزن ہلکا کیا اور پھر اپنی ماما جان، اپنی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ الطاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے، بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور دعا کی اور عرض کی امی جان میں آج آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں. اور پھر مکہ المکرمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو. 82 افراد پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جو امام علی مقام کی حمایت میں سنگت کے اندر مدینہ المنورہ سے جنہوں نے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی. اور پھر مکہ المکرمہ کے اندر جب آپ گئے 3 ذی الحجہ سن 61 ہجری کا دور تھا. جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام جو ہیں انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور اکابر صحابہ جو ہیں انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ المکرمہ کے اندر آ گئے ہیں. تو اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط، سینکڑوں نہیں ہزاروں، میں نے شام کربلا کے اندر سر و شہادتین کے اندر پڑھا ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ 12,000 سے خطوط کی تعداد جو ہے وہ تجاوز کر گئی، یعنی 13,000 کے لگ بھگ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000، اور علماء فرماتے ہیں کہ 3 بوریاں خطوط سے بھر گئی. اتنے اہل کوفہ کے خطوط آئے اور تمام اہل کوفہ جو تھے وہ سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کے گھر میں جمع ہو کر یہ آپس میں بات کی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ پاک سے ہجرت کر کے اپنے اہل بیت کے ہمراہ اور کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مکہ المکرمہ کے اندر آ کر جب افروز ہو گئے ہیں. تو انہوں نے خطوط لکھے اس وقت اور کہا کہ آپ آئیے اور آپ آ کر ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم ایک زانی، شرابی، فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. وہ جبرن تخت نشین ہو گیا ہے، وہ بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہمیں بیعت کی دعوت دے رہا ہے. اگر آپ اس وقت ہماری بات پر لبیک نہیں کہیں گے اور مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کوفہ میں نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے کہ امام علی مقام نواسہ رسول اس وقت کائنات کے اندر موجود تھے. تو ہم نے بیعت کے لیے بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ مسند جو خلافت کی مسند ہے وہ خالی ہے، آپ آئیں، ہم آپ کو تخت پر بٹھاتے ہیں، اپنے دلوں پر بٹھاتے ہیں. لیکن میرے امام علی مقام کسی تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے. میرے امام علی مقام کی یہ ہجرت تخت و تاج کے لیے نہیں تھی. میرے امام علی مقام تو دنیا کو تخت و تاج عطا کرنے والے ہیں. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا کہ نبیوں کا تاجدار ہے
نانا حسین کا پل دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں ہر زمانہ حسین کا. میرے امام علی مقام بادشاہی عطا کرنے والے ہیں. میرے امام علی مقام کے دل میں بس ایک ہی بات تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی رضا. بس دین اسلام کی بقا, دین اسلام کی بقا کی خاطر آپ نے یہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ دین اسلام کے لیے پیش کی ہیں. امام علی مقام نے پہلے یہ مشورہ کیا اپنے رفقا کے ساتھ کہ پہلے میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو بیچتا ہوں, اور ان میں سے آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا دار بھائی ہیں ان کا انتخاب فرمایا, اور فرمایا کہ آپ جائیں پہلے کوفے کے حالات جو ہے ان کا جائزہ لیں. اگر جس طرح انہوں نے کوفہ والوں نے خطوط لکھے ہیں اگر حالات ایسے ہوئے تو پھر مجھے لکھنا, میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے اپنے اہل بیت اور انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ کوفہ کے اندر آ جاؤں اور آ کر وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کروں گا. اللہ اکبر جل شانہ. میرے امام علی مقام نے جب اپنے چچا داد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تو جب آپ کوفہ میں پہنچے تو پہلے دن آپ کے ہاتھ پر 13,000 افراد نے بیعت کی, اور پھر دوسرے دن یہ تعداد کئی ہزار اور بڑھ گئی, اور تیسرے دن یہ تعداد 40,000 تک پہنچ گئی. جب آپ نے یہ دیکھا کہ اہل کوفہ جو ہیں وہ بڑی محبت کرنے والے ہیں, اور اہل کوفہ کے اندر حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ کو اپنا دارالخلافت بنایا تھا, کوفہ کے اندر اس کو دارالامارت بنایا تھا, کوفہ کے اندر ہی آپ نے اپنی خلافت کا زمانے کا وقت جو ہے وہ گزارا ہے, اور کوفہ کے اندر ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے لکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں, آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے اپنے رفقا کے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے. جب آپ نے یہ لکھ دیا, یہ خط امام علی مقام کو روانہ کر دیا, تو دوسری طرف یزید کے حامیوں نے یزید کو یہ پیغام پہنچایا کہ امام مسلم بن عقیل جو ہیں ان کی بیعت 40,000 بندوں نے کر دی ہے, اور اگر 2-4 دن اور اسی طرح رہا نا تو نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بڑے نرم دل تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے بڑی سچی اور سچی محبت رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نعمان بن بشیر کو معذور کر دے, یہ امام مسلم بن عقیل, اور خود یہ جو ہیں وہ گورنر بن جائیں گے کوفہ کے, تو ان کو کسی طریقے سے معذور کر کے یہاں پہ سختی کرو اور اپنے کوئی کسی اور آدمی کو بھیجو. تو جب یزید کو یہ خبر پہنچی تو یزید نے فوراً یہ ایک اپنا حکم نامہ لکھ کر ابن زیاد بدبخت جو ازلی بدبخت تھا اس کی طرف بھیجا, اور اس کو کہا کہ ایک صوبے کی گورنری تمہارے پاس ہے, میں تمہیں کوفہ کی بھی گورنری دیتا ہوں, تم جاؤ کوفہ میں جا کر نعمان بن بشیر کو معذور کر دو اور جا کر وہاں لوگوں کو بتا دو کہ جو بندہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے گا ہم اسے قتل کروا دیں گے. تو یہ بدبخت اجازی لباس کے اندر آیا اور رات کے وقت آیا. لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لے آئے ہیں. لوگ آگے پیچھے پروانہ وار دیوانہ وار آگے پیچھے چل رہے تھے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے. یہ اندر اندر سے جل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوا, اور اس نے آتے ہی حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا, معذور کر دیا, اور کہا کہ مجھے یزید نے کوفے کا گورنر بنا دیا ہے, آپ کی گورنری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس نے وہاں کے بڑے بڑے جو آدمی تھے کوفہ کے ان کو رات کے وقت بلایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو 40,000 لوگ ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ, ان کو بولو کہ یہ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں. جب ان کو پتہ چلا نا کہ یہ ابن زیاد بن نہاد جو ہے یہ کوفہ کے اندر آیا ہے, تو انہوں نے 40,000 لوگوں نے دارالامارت کو گھیر لیا, کوفے کی اس عمارت کو جس کے اندر یہ حکومت کرتے تھے اس کو گھیر لیا, اور کہا کہ جب تک یہ بدبخت یہاں سے چلا نہیں جائے گا یا معذور نہیں ہو جائے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن ابن زیاد بڑا شاطر اور مکار تھا, اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کہا کہ لوگوں کو کہا کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا. انہیں ڈرایا دھمکایا,
اب لوگ جو تھے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے، اور یہاں تک رہ گیا کہ ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، سارے کے سارے چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ اپنا وعدہ نہیں نبھاتے ہیں، یہ بڑے بزدل مکار لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شر سے قیامت تک کے لوگوں کو بچائے۔ تو اچھے لوگ بھی وہاں پہ ہوئے ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی وہاں پہ ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ خراب لوگوں کی تعداد ہے۔ تو میرے امام علی مقام حضرت امام مسلم بن عقیل کو پھر بڑی بے دردی کے ساتھ کوفہ کے دارالعمارت کے مینار تھا ایک اونچا، اس کے اوپر لے گئے اور وہاں سے نیچے گرا کر شہید کر دیا، اور آپ کی لاش مبارک جو تھی، جسم مبارک جو تھا، اس کو ایک درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ تو امام علی مقام ادھر مکہ المکرمہ سے چل پڑے تھے، راستے میں ایک شاعر تھا، وہ اہل بیت کا بڑا محب تھا، اس کی ملاقات امام علی مقام سے ہوئی۔ اس نے عرض کیا ہے امام علی مقام آپ کوفہ میں نہ جائیں، آپ کوفہ میں نہ جائیں، اور اس نے سارے حالات جو تھے ان کی خبر جو ہے وہ امام علی مقام کو سنا۔ امام علی مقام نے فرمایا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی لاش انہوں نے ایک درخت پہ لٹکا رکھی ہے۔ تو میرے امام علی مقام نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے، میرے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کسی کے آگے جھکے تو نہیں ہیں، وہ لٹک تو گئے ہیں، وہ شہید تو ہو گئے ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کر دیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کسی کے آگے جھکے نہیں، اس لیے کہ وہ اہل بیت ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں۔ میرے امام علی مقام جب منزل ب منزل آگے چلے تو دوسری طرف سے غور بن ریاحی جو تھا وہ آ گیا، 1000 لوگوں کے ساتھ، 1000 فوجیوں کے ساتھ، 1000 قافلے کے ساتھ، اور اس نے آ کر راستہ روکا۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے جانے دو، اس نے پھر راستہ روکا، پھر راستہ روکا، اور جب تیسری بار اس نے راستہ روکا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کربلا ہے، اس نے کہا یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ یہاں پر خیمے نصب کر دیں۔ تو اس وقت اس جگہ پہ خیمے جو تھے وہ نصب کر دیے گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ یہی ہماری شہادت گاہ ہے۔ پھر مذاکرات ہوتے رہے، 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچے، 7 محرم الحرام تک مذاکرات ہوتے، 7 محرم الحرام کے دن پیچھے سے اور بھی ابن زیاد نے فوج جو تھی وہ طلب کر لی، وہ بھی آ گئی، اور میرے امام علی مقام جو تھے ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام کی شام کو پانی بند ہوا، 8، 9 اور 10 یہ 3 دن مکمل پانی جو تھا وہ بند رہا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ 9 محرم الحرام کی رات کو امام علی مقام نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں خوشی و مسرت اور تنگی و تکلیف میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ، علم کے ساتھ، فضل کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور مخلوق خدا کے اندر عزت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنا قرآن سکھایا اور اس پر عمل کرنا سکھایا، اور فرمایا کہ اس دنیا کے اندر میرے رفقا سے اور میرے اہل بیت سے بہترین رفقا کسی کے نہیں۔ آپ نے کربلا کے میدان کے اندر فرمایا کہ میرے اہل بیت سے بڑھ کر کسی کے اہل بیت نہیں ہے، اور میرے رفقا کے سے بڑھ کر کسی شخص کے، کسی آدمی کے، کسی قبیلے کے رفقا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر خوشی اور غمی کو اپنے دل پہ لیتا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے، اور پھر رات کے عالم میں آپ نے ایک ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری جان کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، اور یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ میں بخوشی اپنے اہل بیت کو بھی، اپنے انصار کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ ایک ایک میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑے اور یہاں سے چلے جائیں، اور پھر مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں، مختلف علاقوں میں منتشر ہو جائے۔ جب یہ مجھے پائیں گے تو یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ تو آپ کے رفقا جو تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کے رفقا نے عرض کی اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول،
ہم آپ کو کربلا کے میدان کے اندر چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ یہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور ہمارا خون جو ہے، ہماری جان جو ہے، ہمارا مال جو ہے، ہمارے اہل و عیال جو ہیں، وہ آپ کی جان پر قربان ہوں۔ اور انہوں نے کہا یہ تو ایک مرتبہ ہم نے اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے اور ہمارے جسموں کو جلایا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ تو ایک مرتبہ قتل ہونے کے اندر اور ایک مرتبہ شہید ہونے کے اندر اتنی ازلی اور ابدی سعادت مندی ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ اپنے رفقا کا، بیٹوں کا، بھتیجوں کا یہ جواب سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بجا لائے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر 9 محرم الحرام کی رات آپ نے خوب عبادت، ریاضت، سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی، اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر رہے۔ اور صبح کی نماز کے وقت سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جن کو دیکھنے کے لیے جب یہ گھر سے نکلتے تھے عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتی تھی۔ آپ بالکل شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ اور بعد میں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، وہ جب آتے وہ کہتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی تھی، اس لیے آئے تھے، تو ان جیسے کسی شخصیت کی ہمیں زیارت کروائی جائے تو اہل بیت جو ہیں وہ حضرت علی اکبر، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے کر دیتے۔ آپ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس تھا، چہرہ مبارک تھا، اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اور دبدبہ تھا، آقا کریم جس طرح قرآن پڑھتے تھے، جس طرح گفتگو ارشاد فرماتے تھے، وہ ساری باتیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ تو امام علی مقام نے فجر کی نماز پڑھائی اور اپنے ساتھیوں کو پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آج ہمارے صبر اور امتحان کا دن ہے۔ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر راضی ہے۔ اور پھر جب جہاد کا وقت آیا، میرے امام علی مقام نے ایک روح افروز خطبہ ارشاد فرمایا اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ اس وقت پوری روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نہیں۔ فرمایا میں وہ حسین ابن علی ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے اور چومتے تھے۔ فرمایا میں وہ حسین ابن علی ہوں جس کے متعلق میرے نانا جان نے، امام الانبیاء نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا میں وہ حسین ابن علی ہوں جس کے متعلق میرے نانا جان نے، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن پر تم درود شریف پڑھتے ہو، انہوں نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور میرے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا میں وہ حسین ابن علی ہوں جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا آپ مسلمانوں کے پوری قوم کے، پوری جماعت کے اور پوری قیامت تک آنے والی لوگوں کی جماعت کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الحسین الحسن والحسین ابنا، کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا میرے علاوہ اس وقت پوری روح زمین پر کوئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نہیں ہے۔ آپ نے اپنے وہ فضائل بیان فرمائے، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس وقت کربلا کے میدان کے اندر میری مدد کرے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس 22,000 لشکر میں سے ایک حضرت عمر بن یزید ریاحی جو تھے، ان کی قسمت نے پلٹا کھایا اور انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ اے بدبخت، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور جنت کے گل و گلزار جو ہے وہ چہک مہک رہے ہیں، اور میری دوسری طرف جہنم ہے۔ اس نے امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ابن زیاد، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور میرے ایک طرف جہنم ہے؟ یزیدیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جہنم۔ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ فرمایا بدبخت،
تو نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرے گا؟ تو اس نے کہا ہاں میں جنگ کروں گا، اس جنگ کے اندر ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹیں گی، سر بھی کٹیں گے، اور ایسی شدید جنگ ہوگی کہ تاریخ جو ہے وہ بتائے گی کہ یہ کتنی سخت جنگ ہوئی تھی۔ تو آپ حضرت عمر بن یزید ریاحی نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور فرمایا یہ میں جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کی اے نواسہ رسول، اے حسین ابن علی، آپ نے فرمایا ہے کہ کون ہے اس دشت و بیابان کے اندر، اس کربلا کے میدان کے اندر جو اس وقت مشکل کے اندر ہماری مدد کرے، کیا آپ مجھے قبول کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی تجھے قبول کیا، میرے بابا نے بھی تجھے قبول کیا، میرے نانا نے بھی تجھے قبول کیا، میرے مولا نے بھی تجھے قبول کیا۔ جسے ہم قبول کر لیں اسے ہمارے جد امجد بھی قبول کر دیتے ہیں، اسے اللہ اور اللہ کا رسول بھی قبول کر دیتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں معافی چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو سب سے پہلے کربلا کے اندر روکا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو ہی عمر بن یزید ریاحی ہے، تو نے مجھے روکا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ، میرے امام علی مقام نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس نے پھر یزیدیوں کی طرف اپنا گھوڑا بڑھایا، ایڑی لگائی اور عرض کی حضور میں آپ اپنی جان فدا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اس نے اپنی جان جو تھی، اپنی جان کا نذرانہ جو تھا امام علی مقام کی طرف سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، پھر یہ جنگ چلتی رہی، ایک ایک کر کے میرے امام علی مقام اپنے رفقا کو میدان کے اندر بھیجتے رہے، اور امام علی مقام کے ایک ایک ساتھی نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 16 برس تھی، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ جو آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، امام علی مقام کے بھتیجے ہیں، انہوں نے عرض کی حضور اب اہل بیت میں سے مجھے جانے کی اجازت۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تجھے جانے نہیں دوں گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، حضرت قاسم نے عرض کی حضور میں نے اپنے بازو پہ ایک تحریر، ایک تعویذ بنا ہوا تھا، وہ کھول کے پڑھا ہے اور یہ آپ پڑھ دیجیے، اور اس پہ لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، جب کسی وقت دنیا کے اندر میرے بھائی حسین ابن علی پہ مشکل وقت آئے تو اپنے مال جان سب کچھ اپنے چچا پہ قربان کر دینا۔ تو وہ ایک تعویذ نہیں تھا، وہ ایک رکا تھا جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ وہ امام علی مقام اس وقت رو پڑے، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، آگے پہلے بھی میں نے تمہارے بھائی اپنے بھائی امام حسن کی ساری باتیں مانی، آج بھی میں مانتا ہوں، اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو فرمایا میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ آج پوری کائنات کے شہزادے اکٹھے ہو جائیں، پوری امیروں کے وزیروں کے شہزادے اکٹھے ہو جائیں تو وہ اہل بیت کے شہزادے کے قدموں کی گرد راہ کے مقام تک نہیں پہنچے، وہ جو ان کے جوڑوں کے ساتھ خاک لگی ہوئی تھی اس مقام تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، وہ اہل بیت ہیں، وہ اللہ کے محبوب کی آل اولاد ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا اے دنیا والوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی آل اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن۔ اگر تم قرآن کے ساتھ اور میری آل بیت کے ساتھ منسلک رہو گے تو فرمایا تم ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے میں کبھی نہیں گرو گے، تم ہدایت اور نور پر چلو گے۔ اور اگر میری اہل بیت کا اور قرآن کا دامن تم نے چھوڑ دیا تو تم دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آسمان کے ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والے فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا جب دنیا کے اندر میری اہل بیت ختم ہو جائے گی اس وقت دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی بقا ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر جل شانہ، اس وقت حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، وہ تیار ہوئے اور وہ میدان کے اندر نکلے، اور امام قاسم اس طرح نکلے کہ انہوں نے یزیدیوں کی صفوں کو اس طرح چینا کہ 19 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے دوبارہ خیمے کے اندر آئے اور عرض کی اے چچا جان اگر مجھے پانی پینے کے لیے مل جائے تو میں ان سارے یزیدیوں کو واسطے جانوں گا۔ اور فرمایا یہ اتنے بزدل ہیں، اتنے بدبخت ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے کہ تم آگے جاؤ، تم آگے جاؤ، تم آگے جاؤ۔ فرمایا چچا جان جو بھی میرے آگے آیا میں نے گن کر 19 افراد کو واصل جہنم کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا۔
میرے امام علی مقام نے اپنی زبان چھپائی اور فرمایا بیٹا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر. پھر میرے امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کوفیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا. اور جب ابن زیاد بدبخت نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ ہے, یہ ہم سب کو ختم کر دیں گے, انہوں نے یک بارگی حملہ کیا, تیر برسائے, تلواریں برسائی اور آپ کو شہید کر دیا. جب آپ کا جسم مبارک گھوڑے کی ذہن سے نیچے آیا تو امام علی مقام نے آگے بڑھ کر آپ کے لاشے کو, آپ کے جسم کو اٹھا کر خیموں کے پاس دیا. پھر آپ کے جوان علی اکبر اللہ کو اکبر جل شانہ جو ہم شکل مصطفیٰ وہ نکلے اور سینکڑوں کوبیوں کو واصل جہنم کیا. اور پھر میرے امام علی مقام کے خیموں کے اندر جو ہے وہ پانی کی آواز بلند ہو رہی ہے. معصوم علی اصغر کو اٹھایا اور فرمایا اس کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی تو نہیں, دشمنی تو میرے ساتھ. تو پانی میرے بچوں پر بھی بند کیا ہوا ہے. ایک بدبخت نے تیر مارا, وہ تیر معصوم علی اصغر کے حلق سے گزر گیا. ذرا تصور کرو اگر ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہمارا کیا نظریہ ہے کہ ہم اس کا قیمہ کر دیں, اس کی بوٹیاں کر دیں, اس کو واصل جہنم کر دیں اور اپنی یہ چوٹی کا زور لگا دیں. ان بدبختوں نے یہ کیا معاملہ آپ کے ساتھ کیا. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر معصوم علی اصغر بھی شہید ہو. میں نے ایک روایت علماء سے سنی ہے, وہ بھی مجھے یاد آ گئی ہے, وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام اور آپ کے رفقا موجود تھے, پانی بند ہو چکا تھا, 10 محرم کا دن تھا, تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی اے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول, میں خضر علیہ السلام ہوں, اللہ کے نبی ہوں, اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں دریا فرات کا رخ موڑ کر آپ کے خیمے کے آگے سے گزار سکتا ہوں. اللہ کو اکبر جل شانہ. پھر امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اے خضر علیہ السلام تمہاری بڑی مہربانی, تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اس مشکل وقت میں ہمیں آ کر پانی کی آفت اور پیشکش کی ہے. فرمایا جانتے ہو میں کون؟ فرمایا میں حسین بن علی ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ امام الانبیاء کے کندھوں پر کھیلنے والا نوجوان ہوں, میں آل نبی اولاد علی ہوں. فرمایا میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج میرے اور میری آل کے اوپر اور میرے رفقا اور حضور کے صحاب پر اور حضور کی ساری امت پر یہ امتحان ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, اے اللہ مجھے صبر اور استقامت عطا فرما. فرمایا آپ نے تو بات کی ہے دریا فرات کی کہ میں آپ اس کو موڑ کر آپ کے خیموں کے آگے سے گزار دوں. فرمایا اگر حسین ابن علی کا زور دیکھنا چاہتے ہو یا حسین ابن علی کا مقام دیکھنا چاہتے ہو, فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر حسین ابن علی کا دل چاہے تو آج حوض کوثر کا رخ موڑ کر جنت سے اپنے خیموں کے اندر سے گزار سکتا ہے. لیکن فرمایا یہ امتحان, آج میں اللہ کی بارگاہ میں استقامت کا طلبگار ہوں, آج میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا طلبگار ہوں, آج صبر حسین کی انتہا ہو رہی ہے. فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم آخر مجھے استقامت سے سرفراز فرمائے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ وہ حسین ابن علی جنتی نوجوانوں کے سردار. اگر آپ چاہیں تو فرمایا میں چشمہ نہیں, فرمایا میں حوض کوثر کا رخ موڑ کر اپنے خیمے کے اندر سے گزار دوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر میں راضی ہوں کہ جس طرح میرے مولا کی رضا ہے. معصوم علی اصغر کا نذرانہ بھی پیش کیا اور جب آپ کے حلق سے خون نکلا تو آپ نے اپنے چلوں میں لے کر آسمان کی طرف اٹھا اور آسمان کی طرف دیکھا ایسے اور فرمایا اے اللہ میں نے معصوم علی اصغر بھی تیرے حوالے کر, تو معصوم علی اصغر کو لے کر جوان علی اکبر کو لے کر راضی ہے. اور پھر جب وقت آیا آپ کے شہزاد دنیا سے پردہ فرما گئے, جامع شہادت نوش فرما گئے, تو آپ نے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف باندھا اور آپ نے سر پہ پہلے پٹکا باندھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف باندھا. اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حسین ابن علی کو اس حال میں کسی نے دیکھا. اتنے خوبصورت اور اتنے جنگجو, اتنے شجاعت اور اتنے بہادر لگ رہے تھے کہ گویا کہ پوری کائنات کے بہادر ترین انسان جو ہیں وہ کوفیوں کے ساتھ اب جنگ کرنے جا رہے ہیں. اور جب میدان میں نکلے
جس طرف جاتے تھے گاجر اور انگوری کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے تھے یزیدیوں کو، سینکڑوں کو واصل جہنم کیا. اور پھر جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا بدبختوں میرے اوپر تیروں سے اور تلواروں سے حملہ کیا ہے. 72 سے بھی زیادہ زخم آپ کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے موجود تھے. آپ نے فرمایا ٹھہرو، مجھے اللہ کی نماز ادا کر. میرے امام علی مقام جو جہاد کر رہے تھے وہ بھی بہت بڑی عبادت تھی، اس سے بڑھ کر عبادت نہیں تھی کہ دین اسلام کی بقا کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ نے جب سجدے کے اندر سر رکھا، شمر علی بدبخت نے آپ پر تلوار کا وار کیا اور آپ کا سر آپ کے جسم سے جدا کر دیا. آپ نے بھی ایک سجدہ کیا تھا اور ایک سجدہ باقی تھا. اللہ اکبر جل شانہ. انہوں نے آپ کا جسم جو تھا، آپ کا سر مبارک جو تھا، وہ نیزے پہ ٹانگ دیا. لیکن جب انہوں نے نیزے پہ ٹانگا تو حضرت امام علی مقام کے سر سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع ہو، جو کربلا کے میدان سے شروع ہوئی اور یزید کے پاس پہنچنے تک، یزید کے دربار تک وہ جاری رہی. اللہ اکبر جل شانہ. میرے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی روح ترقی، وہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر صبر و استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل اولاد اور صحاب کے صدقے ایمان پر فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.